آئیے بیان سخن کے لیے جناب مولانا اشرف صاحب کی بھی سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر نبی، سرورہ شاہ کریمہ، دستگیرہ شرفا، روح پیمبر، یک نظر من کن سوئے ماں، غوث اعظم بامن سرو ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں، مدد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے پورا مجمع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج دی محفل اصال ثواب دی محفل ہے۔ محرومہ بسم اللہ خاتون اصال ثواب واسطے محفل سجائی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیں مولا تعالیٰ محرومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ لوگ تھوڑے پچھو بیٹھے ہیں، نہیں انہاں رلے آتے باہر آول بہت ثواب ملسی۔ اگوں بولن والا ہو سی او چاسنا بول سی، ہن کوئی لوگ منہ چونڈ باہر آون، کوئی منہ چونڈ باہر آون، آ بات غلط ہے۔ اے محفل حکمات اصال ثواب دی محفل ہے۔ تھوڑی دیر میں ماں دے تعلق نال تھوڑی بات عرض کرساں۔ ماں ہوندی ہے، ماں ہوندی ہے، زندہ ہوندی ہے، آپا کو ماں یاد نہیں آندی ہے، لیکن ماں آپا کو چھوڑتے لنگ ویندی ہے، پھر لوگاں کو ماں یاد آندی ہے۔ لیکن ماں زندہ ہوندی ہے، اپنی حالات اے ہے کہ ماں کو پانی بھرتے نہیں دیندے، لوٹا پانی دا منگتی ہے بوڑھی ماں۔ ماں آکھتی ہے بیٹا پیاس لگی ہے پانی، تا پاک دوں ماں تیرے دوترے پوترے پانی پلا دے سن،
میرے کو ٹائم کو نہیں، وقت کو نہیں، بیٹا کو پانی گتنا ہے، بکرا چراوڑیا نے، گائیں چراوڑیا نے، کھیت ونجنا ہے، لیکن ماں چھوڑ تے لنگ ویندی ہے، اولے اپا روندے ہوں زور زور دے کے آج میری اماں لنگ گئی، لیکن ماں زندہ ہے، ماں یاد نہیں آئی، اور ماں چھوڑ تے گئی ہے تو ہن ماں یاد آندی ہے۔ ماں دا لفظ ایک اتنا پیارا لفظ ہے، ماں دا اتنا ماں دا پیارا لفظ ہے کہ جیندے عمر آج 50-60 سال ہو گئی ہے، انہیں ماں کو دنیا تو گزرے ہوئے 20-30 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر بڈھا دادا ایک طرف بیٹھا ہو اور پوتا وینتے عرض کرے اے دادا تے کو ماں دے یاد آندی ہے، تو اللہ دی قسم اے لفظ جب ماں دا لفظ سن سی تو دادے دے اکھی دے وچوں پانی ٹپک سی، پانی ٹپک سی۔ ماں ماں ہوندی ہے پیارے، ماں دے ادب کیتا کرو، ماں دی عزت کیتی کرو۔ آج ماں ہے، ماں دے قدمہ تلے اللہ تعالیٰ جنت رکھ دیتی ہے، ماں دے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی ہے۔ آج اپاں جنت حاصل کرن واسطے پتہ نہیں کتنا سفر کرتے ہوں، کعبہ ویندے ہوں، کعبے دا حج کرتے ہوں، طواف کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حج کو قبول کرے یا نہ کرے قبول، لیکن ماں دے قدمہ دے وچ لنگ وین اور ماں دا چہرہ محبت نال دیکھ کن ایک بری محبت نال دیکھ سی تو ایک حج مقبول دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما سی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مقبول حج دا ثواب اللہ عطا فرما سی۔ ماں دے چہرے کو دیکھ، پیار نال دیکھ ماں دے چہرے کو، صبح سویرے گھروں اٹھی تو کم کاج کو پہلا ماں دے قدمہ دے وچ ہاتھ رکھتے، ماں دے بارگاہ وچ ماں دے قدمہ نے لگتے، ماں دے قدمہ کو چومتے، عرض کرے اماں آج میں فلاں کم شروع کرتا پیا ہاں، کھیت وچ ویندا پیا ہاں، تو رب دی بارگاہ وچ دعا کر اللہ تعالیٰ اپنے کھیت وچ برکتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اگر ماں بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا تے دعا کر دیتی تو انشاءاللہ اپنے کھیتاں وچ گھراں وچ برکتاں ہی برکتاں نازل ہو سن، برکتاں ہی برکتاں نازل ہو سن۔ میرے پیارے اگر کھیتاں دے وچ گھر دے وچ برکتاں حاصل کرنا چاہندے ہو، گھراں دے وچ رونقاں چاہندے ہو تو ماں نال دل لگاؤ، ماں نال دل لگاؤ، باپ نال محبت کرو، ماں اور باپ نال محبت کرو، انشاءاللہ اپنے گھراں دے وچ رونقاں ہی رونقاں ہو سکیں۔ ایک عورت آئی، انہا ایک بچہ یتیم عورت دے شوہر دا انتقال ہو گیا، اور بچہ جویں وڈا سیا، اور ماں آکھ دیئے اور بیٹا تو ونج اسکول پڑھ، تو ہے کہ ہی میرا اسکول پڑھن کو بعد اچھا کام لگ سی، کاروبار کر سی۔ آپ دے بیٹے کو ماں انگل پکڑی اور اسکول لے گئی، اسکول لے گئے، اسکول نہ لکھایا، نہ لکھاتے چھوڑتے آ گئی، گھر آ گئی تو اسکول میں جو بال اور بھی پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، وہ عورت دے بیٹے کو آکھ دن تیری ماں اندھی ہے، کیا آکھ دن تیری ماں اندھی ہے، اندھی ہے، تو ایک اندھی دا بیٹا ہی، اندھی دا چھوار ہی۔ ہنسی شروع کر دی، مذاق کرن لگ گئے بال، وہ کہ یار میری ماں کی اسکول وچ میں کو چھوڑیا ہے کہ بچے سارے میرے ساتھی آکھ دن تو اندھی دا ہی، تو اندھی دا ہی، مذاق کر دن میرے نہ پوری اسکول دے وچ شور مچا دیتا ہے، اندھی دا بیٹا آ گیا، اندھی دا بیٹا آ گیا، دل چوٹ لگی،
اسکول دی چھٹی ہوئی شام دی گھر پہنچا بستا پھینک دیتا انگن دے وچ اور آکھیا اماں آج کلو بعد میں اسکول نہیں جانا آج کلو بعد میں اسکول نہیں جانا اور ماں پوچھ دیے پتر کیوں کا اماں پورا ڈی گزار دیتا سارے چھوار میں کو تانا دینے تو اندھی دا چھوار ہی اندھی دا بیٹا ہی اندھی دا بیٹا ہی میں اسکول نہیں جانا وہ ماں سمجھاندی ہے بیٹا تیری عمر ہے پڑھن دی پڑھ میں ہیکی بھرا ہی پڑھ گیا تو سارا سسٹم سدھر ویسی دین دن بچے تانا دینے تیرا کیا کر دیں تانا دیون دے سمجھایا سمجھ گیا دوسری دی گیا اسکول میں کرتے کرتے کتنے سال 5-6 سال گزر گئے 5-6 سال گزرے بڑے بڑے چھوار رلے پڑھن لگ گئے ساتھی بن گئے اور پھر آخر لگ گئے تو ایک اندھی دا بیٹا ہی تیری ماں اندھی ہے بد لوگ تانا دیون چھوار تانا دیون کہ تو اندھی دا بیٹا ہی اور بڑا نوجوان گھر آیا شام کو کہ اماں آج کل بعد نہ کلیج ونجنا نہ اسکول ونجنا ہے کیوں کہا میرے ساتھی میں کو تانا دینے تو اندھی دا ہی تو اندھی دا ہی کیا اسکول پڑھا کیا تو گھر چھوڑتے لنگ ہے ایک کام کرنا پوسی کیا میں اسکول ویسا کیا تے کو گھر چھوڑتے ونجنا پوسی اور ماں اے لفظ سنیا ماں آکھ دیے بیٹا میں گھر چھوڑتے لنگ ویسا لیکن تے کو اسکول ونجنا ہے میں تیرے کو جدائی برداشت کر ویسا لیکن میں تے کو ان پڑھ نہیں دیکھ سکتی تو اسکول بن تو پڑھ تو نوکری لگ تو کاروبار کر لیکن میں جدائی برداشت کر انسان گھروں ماں روانہ ہوندی ہے وہ بیٹا کیا آگتا نوجوان آدھا اماں باہر وینتے ہی میں نہیں آکھنا کہ میں فلاں دی ماں ہاں او فلاں شہر وچ رہندا ہوں دی ماں ہاں تے کو کچھ نہیں آکھنا ہے تو جنگل وچ لنگ وے ماں اکھی وچ آنسو ہیں وہ بیٹے کو پڑھایا لکھایا اتنا وڈا کیتا گھر چھوڑتے لنگ گئی ہے گھر چھوڑتے لنگ گئی وہ بیٹا نوجوان پڑھیا لکھیا ماما پیسے آگے مالدار بن گیا وہ بوڑھی اماں جنگلہ وچ راندی پتے کھاندی ہے ٹائم پاس کرتی ہے ایک دی پوتر دی یاد آ گئی وہ جنگل تو چلی پہنچی وہ دروازے تے دروازہ بند ہے دروازے تے ہاتھ رکھیا کھڑکایا دروازہ کھولیا تا ایک چھوٹا سا بچہ آیا دروازہ کھولا چھوٹا سا بچے نے دروازہ کھولا کیا کون کہا میں فلاں جگہ تو آئی ہاں ایت جو بندہ اندر رہندا ہے فلاں شخص وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ پیچھا گیا ہے آپ دے بابے کو آکھدا ہے ابا ایک عورت ہے اندھی ہے اور دروازے تے آ کر آکھ دی تیرا بابا کتے ہے سمجھ گیا میری ماں ہے آپ دے پوتر کو آکھدا ہے وینتے آکھ دے میرا بابا ایک نہیں ہے گھر وچ نہیں ہے اور پیچھا ویندا ہے اور بوڑھی عورت آکھ دی کتے کہا میرا بابا ایتھے نہیں ہے اور بوڑھی عورت روندی پیچھے لنگ ویندی کئی دن گزرے بوڑھی اماں دا مرن دا وقت قریب آیا سکرات دا عالم ہے موت دا فرشتہ آ گیا روح قبض کرن واسطے کولو پڑوسڑ راندی ہے او پڑوسڑ کو بوڑھی اماں آکھدی ہے کہ فلاں شہر دے وچ ایک بڑا بندہ رہندا ہے پیسے والا نوکری والا اے میری لسٹ ہے اے میرا خط ہے میں دنیا کو چھوڑتے لنگ وینا میں کو دفناون کو بعد وچ او بندے کولوں او سیٹ کولوں اے پیغام پہنچا دے اے خط پہنچا دے او خط او بوڑھی اماں لکھیا ہے بند کیتا ہے اور اپنے پڑوسن کو آکھ دی ہے اے خط کو کھولنا نہیں ہے
میں لنگ میں نہ دنیا چھوڑتے میں کو دفن کرن کو بعد وچ اے پیغام فلاں جگہ تے پہنچا دے ہوندا انتقال ہوندا فرشتہ روح قبض کر کے دے کفن دیتا دوائیں غسل دیتا دفن کرتے ہن پڑوسن آکھ دیے کہ اے بوڑھی اماں میں کو وصیت کرتے گئی ہے ایک خط لکھتے میرے ہاتھ میں دیتا ہاں ہن پتہ پوچھا کہ فلاں شہر دے وچ کوئی رہندا ہے لوگاں نے آکھیا ہاں رہندا ہے بڑا آدمی ہے پیسے والا ہے وہ خط لکھتے خط پڑوسن گدا اور گئی دروازے تے پہنچی کون سے دروازے پر وہ دروازہ اس بوڑے ماں کے بیٹے کا دروازہ تھا اس دروازے پر پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے تو کسی نے کہا اندر بیٹھا ہوا ہے دروازہ کھولا باہر نکلا کہا کیسے آنا ہوا کہا معاملہ یہ ہے کہ فلاں عورت رہتی تھی بوڑھی ماں اس نے یہ خط مجھے دیا ہے یہ لیٹر مجھے دیا ہے اور کہا تھا فلاں جگہ پہنچانا ہے فلاں بندے کے پاس پہنچانا ہے فلاں شخص کے پاس پہنچانا ہے یہ آپ کا خط آیا ہے یہ آپ کا لیٹر آیا ہے اب اس نوجوان نے اس نے لیا اور خط کھولا ہے جیسے ہی خط کھولنا تھا اس میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم بیٹا میں تیری ماں ہوں اور تو نے کہا تھا میری اے اماں تو اندھی ہے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں یا تو رہے یا میں گھر کے اندر رہوں گا میں گھر چھوڑ کر آ گئے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا اے اماں یہ اندھی کیسے ہوئی تھی یہ آنکھ کیسے چلے گئی تھی بیٹے سن جب تو چھوٹا سا تھا پگوڑے کے اندر سو رہا تھا اور ایک کیل نیچے پڑی تھی تو کھیلتا چار پائی سے بانچے سے نیچے گر گیا تھا اور وہ جو لوہے کی کھیل تھی وہ تیری آنکھ پر لگے تھے تیری آنکھ ختم ہو گئی تھی میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر نے کہا تھا اے مائی اے عورت تیرے بچے کی آنکھ چلی گئی ہے تیرے بچے کی آنکھ ختم ہو گئی ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب اتنا سننا تھا میرا دل پھٹ گیا تھا میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا ڈاکٹروں سے کہا تھا میرا ایک ہی بچہ ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے میرا سہارا کون بنے گا اللہ اکبر ڈاکٹروں نے کہا تھا اے عورت اس کا علاج ہو جائے گا لیکن ایک ہے آنکھ دینی پڑے گی اے میرے بیٹے میں نے اپنی آنکھ نکال کر دے دی ڈاکٹروں نے تیری آنکھ کی جگہ میری آنکھ لگائی تھی لیکن کبھی تو نے یہ نہیں پوچھا تھا اے امی جان یہ جو آنکھ گئی ہے یہ خراب کیسے ہو گئی تھی اے بیٹے میں نے اپنی آنکھ نکال کر تجھے دے دی تھی کہ تیری آنکھ صحیح سلامت ہو جائے اے میرے بیٹے اللہ تجھے سلامت رکھے لیکن آخری سلام ہے میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں جب یہ لفظ اس لیٹر پر لکھے ہوئے تھے بیٹے نے پڑھے ہیں چیخ ماری اور زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا کہا وہ بوڑھی عورت کہاں ہے تو پڑوسن نے کہا وہ بوڑھی عورت تو چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ دنیا سے چلی گئی ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے وہ نوجوان روتا ہوا چلاتا ہوا چیخ مارتا ہوا ماں کی قبر پر پہنچتا ہے اور اپنا سر رکھ کر ماں کی بارگاہ میں ماں کی قبر پر گڑ گڑا کر رو رہا ہے ماں کاش اگر یہ بات تو پہلے بتا دیتے کاش اگر یہ بات پہلے بتا دیتے لیکن اب تو ماں دنیا چھوڑ کر چلے گئی ہے پھر اس نوجوان نے اعلان کیا تھا پورے شہر کے اندر کہ جس کی مائیں اگر تم سے نہیں پلتی ہے تو وہ مائیں مجھے میری بارگاہ میرے پاس بھیج دو میں سب ماؤں کی خدمت کروں گا سب ماؤں کی خدمت کروں گا میرے پیارے ارے ماں سے ادب کی ماں کا احترام کیا کرو ماں سے محبت کی کرو ارے پیر صاحب کا تو ہاتھ چوم لیتے ہو باپ کے ہاتھ چومنے سے شرم آتی ہے
ارے درگاہوں پر ہم جا کر سر کو جھکاتے ہیں، جا کر ہاتھ رکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر تمہاری ماں زندہ ہے، اسے سلام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ مولویوں کا ہاتھ ہم چوم لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، گھر کے اندر باپ بیٹھا ہوا ہے لیکن باپ سے ہم سلام نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ شرم آتی ہے۔ ارے ماں جس نے اتنا بڑا کیا، ہمیں اتنا بڑا کیا، وہ دور آپ نے دیکھا، وہ زمانہ بچپن کا زمانہ دیکھیے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی، ہم بستر پر ماں کے ساتھ سوتے تھے، جب پیشاب بستروں پر ہوتا تھا ماں ہمیں اس پیشاب کی جگہ سے اٹھا کر اپنی جگہ پر سلا دیتے تھے اور پیشاب کی جگہ خود سوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آج کیا حالات ہے؟ ماں بوڑھی ہو گئی، بیٹے کے پاس 2-4 روپے آ گئے، شادی ہو گئی، بیگم صاحبہ کہتی ہے ماں سے اگر بولو گے تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب نوجوان کہتا ہے بیگم صاحبہ تو گھر چھوڑ کر نہ جانا، ماں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے ماں سے محبت، یہ ماں سے محبت ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی بیگم تھی، اس نے بیگم نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی؟ بیگم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کیوں؟ کا بات یہ ہے کہ ماں کا دل، ماں دور رہتی تھی، کا دل چاہیے، ماں کا دل، ماں کا دل چاہیے، دل۔ اگر دل نہیں لایا تو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نوجوان نے کہا بیگم صاحبہ تو چھوڑ کر نہ جانا، میں اپنی ماں کا دل لے آؤں گا، دل لے آؤں گا۔ اب وہ نوجوان رات کو پہنچا ہے، آدھی رات گزر گئی، سب سو رہے تھے، پہنچا، ماں سو رہی تھی، وہ چھری چکو لے کر گیا اور جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا ماں کی آنکھ کھل گئی۔ کہا بیٹے اس آدھی رات ٹھنڈی رات میں کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اماں بیگم نے دل مانگا ہے، آپ کا دل مانگا ہے، اگر دل نہیں پیش کیا تو وہ چھوڑ کر جا رہی ہے مجھے۔ اور ماں نے کہا بیٹے پھر چاقو نکال لو، دل حاضر ہے، چاقو نکال لو، لے جاؤ دل کو۔ چاقو نکالا، پھاڑا، ماں کا دل لے کر جا رہا تھا، لے کر جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، دل بھی گرا، دل سے آواز آ رہی تھی بیٹے لگی تو نہیں ہے؟ دل سے آواز آ رہی تھی، ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی بیٹے لگی تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ دل لے کر پہنچا بیگم کے پاس، بیگم نے یہ دیکھا دل، بیگم خود کام اٹھے، کہا ماں کا دل لے کر آ گیا ہے، اگر کوئی دوسرا اگر تجھ سے بیوی کا دل مانگے گا، بیگم کا دل مانگے گا، میرا بھی دل نکال کر لے کر جائے گا، میں آپ کے پاس نہیں رہتی ہوں، تو جان تیرا گھر جائے، میں چھوڑ کر ابھی جا رہی ہوں۔ اس لیے اپنی عورتوں سے محبت کرو، لیکن محبت کب تک کرو؟ محبت کیسی کی جائے؟ یہ نہیں کہ ماں سے محبت نہ، بیگم کہے کہ اپنی ماں سے محبت نہ کرو، نہیں، ماں سے بھی محبت کرو، اپنی عورتوں سے بھی محبت کرو، بچیوں سے بھی محبت کرو، بچوں سے بھی محبت کرو۔ لیکن آج آخری بات، آج ہم اپنے بچوں سے کیسے محبت کر رہے ہیں؟ کیسی محبت کر رہے ہیں اپنے بچوں سے؟ ارے یہ محبت نہیں ہے، اپنے بچوں سے ظلم کر رہے ہیں، ظلم۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ ظلم کیسے ہیں، کیسے ظلم کر رہے ہیں؟ ہم تو بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہو ظلم کر رہے ہو؟ ہاں میں کہتا ہوں ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ بڑا ہوا، اب جوانی کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ کا بچہ گھر سے نکلا ہے، تاش کے پتے کھیل رہا ہے، لیکن کبھی باپ کو غیرت نہیں ہوئی کہ میرا بچہ تاش کے پتے کھیل رہا ہے؟ کہتا بیٹا ہاں تو نے بہت اچھا کام کیا، تو جیت کے آ گیا ہے، بہت اچھا کام کیا۔ یہ محبت ہے؟ محبت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے پر آپ ظلم کر رہے ہو، ظلم کی کہاڑی چلا رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے۔
آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب پی رہا، اور میرے بچہ بہت بڑا ہوگا اور یہ شیر بنے گا پورے گاؤں کا، بڑا ہوگا، گنڈا ہوگا۔ ارے یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ محبت تو یہ ہونی چاہیے جیسے آپ نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، تھپڑ مار کا بیٹا یہ کام تیرا نہیں ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے قرآن کو چھوڑ کر ہاتھ میں شراب کی بوتل لے رکھی ہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں ہم، بچے ڈانس کر رہے ہیں، بچے ہماری ناچ رہی ہے گھروں کے اندر، شادی کا ٹائم آتا ہے اس وقت آنگن کے اندر ہماری نوجوان بچیاں ناچتی ہے۔ اب ادھر دادا بھی دیکھ رہا ہے، ہاں پوتی بہت اچھی ناچتی ہے، نانا بھی دیکھ رہا ہے، نواسی بہت اچھی ناچ رہی ہے، اس کا فلاں جگہ رشتہ ہوگا۔ ارے یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے میری بیٹی نے بہت بڑا ڈانس کیا ہے، بڑی ڈانسر بنے گی، بہت اچھا ناچے گی۔ یہ کوئی حد ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کے گھروں کے اندر آنگن کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، اس آنگن کے اندر ہماری نوجوان بچیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آنگن ناچنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس آنگن کے اندر محفل میلاد ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، گھر ہمارے اچھے تھے، گھر ہمارے کچے تھے، لوگوں کے ایمان پختے پکے ہوا کرتے تھے، اور کچے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، لوگ نعتیں پاک پڑھا کرتے تھے اور نعتوں کی گونج اٹھتی تھی، لوگ کہتے فلاں شہر فلاں گاؤں مسلمانوں کا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ عیسائی کہتے کہ وہاں سے گزرو گے تب پتا چلے گا۔ جب لوگ غیر گزرتے تھے چاروں طرف قرآن کی آواز قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کے مکان ہے، یہ مسلمانوں کے شہر ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ نہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، نہ کوئی نعت پاک پڑھ رہا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، سویرے کا وقت ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت بانٹ رہے ہوتے ہیں، برکتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان موبائل سے گانوں کی آواز گونج رہی ہے، بابا بھی بیٹھا ہے، دادا بھی بیٹھا ہے، اگر اس کی عمر بھی چلے گئی ہے، کبھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی دادا یہ نہیں کہتا ہے بیٹا صبح سویرے ہے کوئی اللہ کا نام لے لے اور نماز پڑھ لے، کوئی تسبیح پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے۔ بابا کہتا ہاں اطاولہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ او قبر میں اطاولے نہیں سنائے جائیں گے، یاد رکھنا، اطاولے قبر میں کام نہیں آئیں گے، قبر میں جو کام آئے گا مصطفیٰ کی ذات کام آئے گی۔ مصطفیٰ کو منا لو، حضور سے سچی محبت کرو۔ میرے بزرگوں دوستوں سب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے آپ کو ہاتھ میں تسبیح رکھنے کا۔ کیا وقت آ گیا؟ ہاتھ میں تسبیح رکھنے کا۔ اب ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو اور صبح سویرے اٹھ کر ہم وہ کھیتوں کے چاروں طرف چکر لگاتے نہیں، لوگ کہتے گھیڑا لگانا پورا کھیت کا، کوئی جانور کوئی روز تک کو نہیں آئے، آتا تسبیح کرنی تھی، روانہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے پورا کھیت دا کیا لگوے سی چکر لگوے سی۔ اور آج آپ پیرا گھساتے کڑا لگوانا نا گھران دے بارو، کوئی کڑا ہے تسبیح والا تسبیح، وہ تسبیح پڑھتے پورے گھر دے بارو چکر لاگ دا۔ یہ تسبیح وچ بہت بڑا دم ہے، تسبیح وچ بہت بڑا دم ہے۔ بس آخری بار ٹائم زیادہ ہو گیا، پیر مہر علی شاہ ایک پہنچے اور اڈے تے اترے، انگریز سامنے آ، پیر مہر علی شاہ ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ، پیر اللہ دے ولی آنے، اور اللہ دے ولی او اللہ دے ولی جنگلاں وچ راندے آنے، جنگلاں وچ اللہ دی عبادت کردے آنے۔ اج اپنے پورے علاقے دے وچ درگاہیاں نہیں، تساں کو ٹبیاں تے جنگلاں تے ملسن، کوئی چلے بھی بناوڑے، اج لوگ آکھدے غلط ہے، وہ الگ بات ہے، کوئی بت خانہ آکھدا ہے، پتہ نہیں کچھ آکھدا ہے، لیکن جو اصلی چلے ہے نا یہ اللہ دے ولی آیا اللہ دے ولی جنگلاں وچ رہندے۔ اج آکھدے تساں جنگل دے ٹبے وچ بنا دیتا چلا، آکھ دو ٹبا چلا۔ او میرے دوست میرے پیارے،
اللہ دے ولی ٹبا جنگلاں وچ رہندے ہیں اللہ اللہ کردے ہیں پیر میر علی شاہ ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کردے ہیں وہ سامنے ایک انگریز کو بندوق آئی وہ کہ بابا یہ کیا ہے ایڈی بڑا کیا ہے تسبیح آ من کے پھیر دو کیا ہے او اللہ دے ولی پیر میر علی شاہ دن میرا ایک ہتھیار ہے تسبیح ہے یہ ہتھیار ہے میرا وہ انگریز آتا یہ ہتھیار ہے ہاں میرے ہتھیار کیا کام آندا ہے اور پیر میر علی شاہ دن یہ تیرے ہاتھ وچ کیا ہے وہ آکھدا انگریز آتا ہے یہ میرا ہتھیار ہے تیرا ہتھیار کیا کام آندا ہے ودا بابا میرا ہتھیار بہت بڑا کام آندا ہے کہ کیا کام آندا ہے ایک درخت سامنے ہوتے پکشی چیڑی چلچلاندی بیٹھی آئی وہ انگریز بندوق کو تاڑی گولی ماری وہ چیڑی تڑپتی تلے گئے تلے ٹھنڈی ہو گئی وہ انگریز آئیتا پاپا میرے ہتھیار دا کمال دے کتا ایک کمال ہے میرا ہتھیار دا تیرا ہتھیار دا کمال کیا ہے پیر میر علی شاہ دا میرے ہتھیار دا کمال دیکھ دو کہاں پیر میر علی شاہ اٹھے او تسبیح اللہ کر دے گئے او جو چیڑی مر گئی ہے اتے وہنتے تسبیح ماری جی میں تسبیح ماری او چیڑی او پکشی پھڑ پھڑاندہ آسمان سے اڑ گئے وعدہ او انگریزہ تیرے ہتھیار دا ایک کمال میرے ہتھیار دا کمال دیکھ میرے ہتھیار دا کمال تو تسبیح وچ بہت بڑا دم ہے کو پڑھو وظیفے نال صبح شام اللہ کر دو اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے مولا تعالی میں تسارے سامنے کوئی بیان کیتا ان وچ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کردا کلمہ پڑھدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کیا چیز لوہو قلم تیرے ہیں اپا یہ علاقے دے راون والے انشاءاللہ پھر کدی ملاقات ہو سبحان اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا